ناظرین آج ہمارے ساتھ ہیں وطن عزیز کے کونا مشق اور انتہائی مجے ہوئے سیاستدان JUI فے کے رہنما جناب مولانا فضل الرحمان۔ السلام علیکم مولانا۔ وعلیکم السلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گو ہم داد و تحسین کے بھوکے تو نہیں ہے، مگر یہ عمر اپنی جگہ پہ بجا ہے کہ آپ نے تعریف میں تھوڑا سا کنجوسی سے کام لیا۔ ہاں جی، جتنی آپ نے تعریف کی ہے میرا خیال ہے کہ ہمارے جو دیکھنے والے ویورز ہیں اس سے تو ان کی داڑھ بھی گیلی نہیں ہوئی ہوگی۔ صرف ایک گرہ لگا کے آپ نے چھوڑ دیا، جبکہ میرا خیال ہے کہ تعریف اور بحث کو ایک گرہ لگا کے نہیں چھوڑتے، زیادہ گرہیں لگانی پڑتی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ میں پروگرام کے ابتدا میں ہی بی آپ پہ واضح کر دوں کہ میرے انٹرویو میں آپ ہنسنے سے گریز کیجیے۔ میرا مطلب ہے کہ میں ایک سیریس انسان ہوں، وہ والا سیریس بھی نہ سمجھ لیجئے گا کہ مریض بڑا سیریس ہے لاہور لے اور میرا مطلب ہے کہ سنجیدہ آدمی ہوں۔ ویسے میں ہنسی مذاق کے مخالف بھی نہیں ہوں۔ وہ مشہور فلم ہے نا مغل وزیر اعظم، اس کا ایک ڈائلاگ ہے نا، باخدا ہم ہنسی کے دشمن نہیں مگر اپنے اصولوں کے غلام ہیں۔ وہی حالت ہماری ہے بس۔ آپ کی شگفتہ مزاجی تو مشہور ہے بہت۔ جی، اگر کسی وقت مسٹر بین کا کوئی خاکہ دیکھ لو یا طاہر القادری کی سیاسی تقریر سن لو یا میرے سامنے سے رحمان ملک گزرے تو پھر مزاج میں شگفتگی آ ہی جاتی ہے۔ خاص طور پر رحمان ملک اگر میرے سامنے سے گزرے اور میری نظر اس کے ہیئر سٹائل پہ ٹھہر جائے تو میرا جی چاہتا ہے کہ اسے ضرور جگت کروں۔ حالانکہ باخدا میں کرکٹ کی ابجد سے بھی واقف نہیں ہوں، مگر رحمان ملک کے ہیئر سٹائل کو دیکھ کے میرا جی چاہتا ہے کہ اسے کہوں کہ ملکہ تیرا ہیئر سٹائل انج جوے کرکٹ دے گیند چو سیبے نکلے۔ میں نے آپ سے گزارش کی تھی کہ آپ ہنسے نا، لیکن آپ نے بات ہی ہنسنے والی کی ہے۔ یہ ہنسنے والی بات نہیں ہے، یہ تو رونے والی بات ہے کہ ہمارے ملک کا وزیر داخلہ ہے اور اس کا سر ایسے ہے جیسے کرکٹ کے گیند میں سے سیبے نکلے ہوئے۔ یہ بی بی پھر ہنس رہی۔ یہ ایسے ہی ہنستی رہتی ہے، چھوڑ دیں آپ اسے۔ اچھا، ناقابل علاج ہے۔ دراصل میری بات پہ پہلے بھی ایک دفعہ لوگ اسی طرح ہنسے تھے، میں اس وقت سے چڑ گیا ہوں۔ کون سی بات پہ؟ یہ پچھلے الیکشنوں میں نے کہا تھا نا کہ میں وزیر اعظم کا امیدوار ہوں، تو لوگ اسی طرح ہنسنا شروع ہو گئے تھے۔ آپ واقعی وزارت عظمیٰ کے امیدوار تھے؟ جی، آپ تول کے دیکھ لیں، میں پورا وزیر اعظم، اگر کلو 2 کلو کم ہوا تو ڈپٹی وزیر اعظم لگا دیں۔ کیا مطلب؟ میرا مطلب ہے کہ وزارت عظمیٰ کا جو معیار ہے آپ مجھے تول کے دیکھ لیں، میں اس پہ پورا اتروں۔ اچھا، یہ تو ہنستی جا رہی ہے۔ جتنی دیر ہم گفتگو کر رہے ہیں ان کو کسی کام بھی بھیج دیں۔ کس کام بھیج دوں؟ میں بھیج دیتا ہوں۔ یہ ٹی وی کے گیٹ کے ساتھ ہی ایک دکان ہے، وہاں سے 2 درجن آلو کی ٹکی اور 6 نان لے۔ کس لیے؟ یہاں لٹکانے کے لیے، بس ظاہر ہے کھانے کے لیے اور کس لیے ہوتا ہے۔ آپ انٹرویو مکمل کر لیں، بعد میں کھانے کا بھی اہتمام ہے۔ نہیں، میں تو سٹارٹر کے طور پہ منگوا۔ اچھا مولانا، میرا سوال یہ تھا کہ آپ پر آپ کے مخالفین کا سب سے بڑا الزام یہ ہے کہ آپ اقتدار کے لیے ہمیشہ اپنے نظریات کو کمپرومائز کر جاتے ہیں۔ دیکھیں جنید صاحب، پہلی بات تو یہ ہے کہ جو میرے مخالفین ہیں وہ ظاہر ہے مجھ پہ الزام ہی لگائیں گے، میرے کالر پہ پھول تو نہیں لگائیں گے یا میرے دروازے کے آگے سگاڑے تو نہیں لگائیں گے۔ مخالفین ہے، ان کا کام ہے وہ الزامات لگانا، اور یہ جس الزام کی آپ بات کر رہے ہیں کہ میں اقتدار کے لیے اپنے نظریات سے کمپرومائز کرتا ہوں تو یہ بات غلط ہے۔ میرا نظریہ ہی اقتدار ہوتا ہے۔ دیکھیں اس میں کوئی ہنسنے والی تو بات نہیں ہے۔ میں صدقے دل سے یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ملک کو صحیح معنوں میں اسلامی اور فلاحی ریاست بنایا جائے
تو اس کے لیے اقتدار میں ہونا ضروری. اقتدار میں رہ کے ہی آپ کوشش کر سکتے ہیں. اچھا. اقتدار سے باہر رہ کے تو بندہ صرف یہی سوچتا رہتا ہے کہ طاہر القادری کے پیچھے کون ہے. اور ویسے بھی وہ کیا کہتے ہیں کہ موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں. ویسے جنید صاحب حقیقت یہ ہے کہ دریا میں بڑی موج ہے. اسی موج کے بارے میں شاعر نے ایک علیحدہ بھی کہا ہے نا جی, لگیاں نے موجہ اور لائی رکھی سوڑیا. ویسے بھی آپ جس اقتدار کی بات کر رہے ہیں میں نے کبھی بھی اس کی لالچ نہیں کی. البتہ میری پارٹی کے کچھ لوگ وزارتوں میں رہے مگر میں نے کبھی کرسی کو ترجیح نہیں دی. لیکن آپ کئی بار کشمیر کمیٹی کے چیئرمین رہے. میرے بھائی وہ اقتدار نہیں ہے, وہ تو کشمیر کاز کی خدمت کے لیے میں ضرور یہ کرتا ہوں. تو کیا خدمت کی آپ نے کشمیر کاز کی؟ تعصب کی اینک اتار کے میری خدمات دیکھیں پھر آپ کو نظر آئے گی کہ کتنی خدمت کی ہے میں نے کشمیر کاز کی. یہ جو آپ کو ہر گلی ہر بازار میں کشمیری دال چاول کے پھٹے لگے ہوئے نظر آتے ہیں, یہ آپ کا کیا خیال ہے کہ بھٹو دور میں لگے تھے؟ یہ جو پاکستان کے ہر دوسرے چوک میں کوئی نہ کوئی شخص کشمیری چائے کا پتیلا رکھ کے بیٹھا ہوا اور ڈوگے کے ساتھ کشمیری کاز کو جگا رہا ہے, یہ آپ کا کیا خیال ہے صدر ایوب نے شروع کروایا؟ یہ جو ہماری مائیں بہنیں شدید سردی کے عالم میں کندھوں پہ کشمیری شال رکھ کے پھر رہی ہوتی ہے, یہ آپ کا کیا خیال ہے خواجہ ناظم الدین نے امپورٹ کی تھی؟ یہ جو آپ کو ہر جگہ ہر گلی محلے میں کشمیری مصنوعات نظر آ رہی ہے, یہ آپ کے خادم کی محنت کا نتیجہ ہے. اور کیا کروں, کشمیر کھو کے لے آ دیا تو بی آپ پھر ہنس رہی ہے. یہ جس طرح ہر بات کو ہنس کے ٹال دیتی ہے, یہ 5 سال پورے کرے. Please subscribe our channel.